السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی ان دا ڈارکنیس پارٹ 3۔ ڈونٹ وری، میں تم کو مرنے نہیں دوں گی، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، وہ بول کر روم میں ریڈی ہونے چلی گئی۔ جزل کچن میں چلا گیا، پھر سے جوس کی بوتل نکال کر وہ لان کی طرف چلا جاتا ہے۔ دھوپ ہلکی ہلکی نکلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی بہت تھی۔ وہی چیئر پر وہ بیٹھ گیا تھا۔ حارث کل رات سے سویا نہیں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اصل کی بات سن کر وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں تھا جو اس شہر سے دور تھا۔ جب بھی وہ اداس ہوتا تو اس فارم ہاؤس پر چلا جاتا تھا۔ اس نے لائٹ پنک رنگ کی فراک پہنی تھی، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑا تھا۔ ایک بار خود کو شیشے میں دیکھا، اسے اپنی کالی سیاہ آنکھیں ریڈ لگ رہی تھی۔ رک جاؤ اصل، ابھی باہر نہیں جا سکتی، اگر تم گئی تو تمہارا ویمپائر روپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے کانوں میں جانی پہچانی آواز گونج رہی تھی۔ پھر سے یہ آواز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا تم نے، تم جو کوئی بھی ہو۔ وہ بول کر پلٹی، اسے یاد آیا کہ وہ دھوپ میں گئی تو اس کی ساری باڈی اس دن کی طرح جل جائے گی اور پھر جازل کو پتہ چل جائے گا۔ وہ گلاس ڈور کے پاس آئی، گلاس ڈور سے پردے ہٹا کر اس نے گلاس ڈور کھولا۔ آج تو دھوپ بہت کم نکلی ہے، موسم دیکھ کر سوچا۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس کے وجود پر پڑی تو اس کو درد کا احساس ہوا تھا۔ وہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ کیا آج بھی وہ دھوپ برداشت کر پائے گی یا نہیں، اور آج بھی وہ یہ ہلکی سی دھوپ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پردہ واپس ڈال کر وہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں اب باہر نہیں نکل سکتی، اف کیا مصیبت ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی، اب میں کس طرح باہر جاؤں گی؟ جازل ویٹ کر رہا ہے میرا، میں کیوں نہ اپنے منہ کو خبر کر لوں، اس سے میں باہر جا سکوں گی۔ وہ بولتے ہوئے اٹھی اور اپنی الماری سے ایک بلیک رنگ کی ہوڈی نکالی، اور ہوڈی گھٹنوں سے تھوڑی نیچے تک تھی۔ اس نے جلدی سے وہ ہوڈی پہنی اور ساتھ ہی اپنے بلیک رنگ کے لمبے بوٹ پہنے جس سے اس کے پاؤں بھی کور ہو گئے تھے۔ وہ پہن کر اصل باہر آئی تھی۔ نائس ڈریسنگ، بہت پیاری لگ رہی ہو، پر یہ سر پر کیوں پہنا ہے؟ اس کا ہیڈ جازل نے اس کے سر پر ڈالے ہیڈ کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی، نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے باہر کے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اصل ٹھیک کہہ رہی تھی، سردی تو تھی ہی بہت، اس لیے وہ بنا کچھ کہے اصل کے پیچھے باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ جازل کر رہا تھا۔ اصل میں سوچ رہا ہوں ہمیں اس ریسٹورنٹ میں جانا چاہیے جو اوپر سے اوپن ہو، آج زیادہ دھوپ بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ وہ نارمل ڈرائیونگ کرتے ہوئے اصل سے پوچھنے لگا۔ اصل اپنی ونڈو کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ جازل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، اصل اگر دھوپ پڑنے سے میں ویمپائر بن گئی تو وہاں موجود سارے لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ نہیں، بریک فاسٹ میری طرف سے ہے تو ہوٹل بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ ایک ترکش فیمس ہوٹل ہے وہاں چلتے ہیں، وہاں کا بریک فاسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اوکے ڈیئر، بریک فاسٹ کر کے ہم کیٹی کی بہن کو دیکھنے چلیں گے، میں نے کل بتایا تھا تم کو، اس نے جازل سے کہا۔ مجھے ایک کام ہے، میں تم کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب اصل جازل کو اس فیمس ہوٹل کا راستہ بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل پہنچ گئے تھے، وہاں ان دونوں نے بریک فاسٹ کیا۔ اس ہوٹل میں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ جازل نے گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی۔ تم جب تک اپنی فرینڈ سے مل آؤ، مجھے یہیں پاس میں کچھ کام ہے، میں بھی وہ کر لیتا ہوں، 20 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ ہاسپٹل کے اندر آتے ہی اصل نے سر سے وہ کیپ پیچھے گرا دیا۔ وہ کاؤنٹر پر ارحب کا روم نمبر پوچھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے۔ وہ کوریڈور سے روم کی طرف جا رہی تھی، وہ خوشبو اور تیز آنے لگی۔ اس کی نظر ایک روم پر پڑی، وہاں اسے کچھ ڈاکٹرز دکھے، وہ کچھ آپس میں بول رہے تھے۔ اس روم میں اندر ایک مریض تھا جس کے سر اور ہاتھ سے بہت بلڈ بہہ رہا تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اسے وہاں سے بھی خوشبو آ رہی تھی جو کاؤنٹر کے پاس سے گزرنے سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ریڈ ہو گئی تھیں، پر اسے یہ جب پتہ چلا جب وہ مریض اصل کو دیکھ کر چلایا، باہر کوئی ریڈ رنگ کی آنکھوں والی لڑکی ہے۔ ڈاکٹر اور نرس نے مڑ کر دیکھا، اصل فوراً کوریڈور کے پیچھے دیوار کے چھپ گئی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا یہ خوشبو بلڈ کی ہے، اور اس کی آنکھیں بلڈ کو دیکھ کر لال ہو گئی تھیں۔ وہ واش روم میں گئی، اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، لال ہو رہی تھی۔
کچھ دیر میں اصل کی آنکھیں بلیک ہو گئی تھیں۔ وہ ارہب کے روم میں آئی۔ کیٹی ارہب کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ہائے ارہب، اب کیسی ہو تم؟ میں اب ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم کیسی ہو اصل؟ اب اصل کیٹی سے مخاطب تھی۔ بہت تھک گئی ہوں، اب گھر جا کر ریسٹ کروں گی، مما پیپر ورک کرنے گئی ہے۔ اصل کو سب جگہ خون کی خوشبو آ رہی تھی، اسے بلڈ کی خوشبو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ اصل کے ساتھ ویمپائر بننے کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ اسے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ اصل کو اچانک چکر آنے لگے۔ کیٹی آپی، اصل آپی کو دیکھیے، ان کو کیا ہو رہا ہے؟ کیٹی روم سے باہر اپنی موم کو دیکھنے جا رہی تھی، فوراً اصل کے پاس آئی۔ کیا ہوا اصل تم کو؟ مجھے عادت نہیں ہے ایسی جگہ پر آنے کی، اس لیے عجیب سی حالت ہو رہی ہے، میں اب چلتی ہوں، کہہ کر جانے لگی۔ اوکے، میں بھی باہر کاؤنٹر پر جا رہی ہوں، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کیٹی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں ہاں پوچھو۔ حارث سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ ہاں ہوئی تھی، پر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تمہارے بارے میں، کیونکہ اس نے پوچھا ہی نہیں۔ کیٹی، میں حارث کو ڈیٹ پر لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ اصل ہنسنے لگی۔ تم اس سے ڈیٹ پر لے جاؤ گی؟ لڑکے لے جاتے ہیں ڈیٹ پر، میں نے جہاں تک سنا ہے۔ تم پہلی لڑکی ہوگی جو لڑکے کو ڈیٹ پر لے جاؤ گی۔ اصل کا موڈ بلڈ کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ کیٹی کی بات سن کر ٹھیک ہو گیا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ ضروری ہے کیا لڑکا ہی لے کر جائے ڈیٹ پر؟ ہاسپٹل کے باہر اس سے جازل نظر آیا۔ کیٹی کی بات ادھوری رہ گئی۔ جازل آ گیا۔ کیٹی، میں جا رہی ہوں، ٹیک کیئر۔ ارہب ٹھیک ہو چکی ہو جائے تو میں آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا۔ پوری طرح ٹھیک ہو جائے تو میں آ جاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا، بائے بائے، کیٹی نے کہا۔ اصل ہاسپٹل سے باہر آئی، گیٹ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے گھر لے چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اصل نے کار میں بیٹھتے ہوئے جازل سے کہا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، چکر آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا تھا تم مجھے آج پورا دن ترکی گھماؤ گی، آج موسم بھی اچھا ہے، پھر میں تم کو شاپنگ پر لے جاؤں گا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں اکیلا ہی گھوم لوں گا، جازل نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ شام میں چلیں گے ہم لانگ ڈرائیو پر، اصل نے کہا۔ اوکے، جازل نے اصل کو گھر ڈراپ کیا، خود ہی چلا گیا۔ اصل نے جلدی سے وہ کوٹ اتارا، اس سے اب گرمی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر جا کے لیٹی تو اس سے نیند آ گئی۔ حارث سو کر اٹھا تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھا، اسے ابھی اصل سے ملنا تھا۔ وہ کچھ دیر میں اپنے بنگلے کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ وہ کار سے اتر کر اصل کے گھر کے قریب آیا۔ اس نے اپنی پاورز کے ذریعے لاک کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ حارث سیدھا اصل کے روم کی طرف بڑھا۔ گیٹ کھول کر وہ روم میں آیا، اصل سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اصل کو دیکھتا رہا، اصل کے چہرے کو چھوا تو اصل اٹھ گئی۔ اس سے پہلے اصل حارث کو اپنے قریب دیکھتی، حارث وہاں سے غائب ہو گیا۔ حارث تھا تو وہیں پر، اصل کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا تھا۔ اسی لاؤنج سے آواز آنے لگی، وہ جازل تھا جو ابھی باہر سے آیا تھا اصل کے لیے شاپنگ کر کے۔ اصل اٹھ کر روم سے باہر آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ 3-4 شاپنگ بیگز میز پر رکھے تھے تو اصل نے پوچھا۔ یہ سب تمہارے لیے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں نے کہا تھا نا تم کو ایک سرپرائز دے دوں گا، تو وقت آ گیا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اوکے، وہ شاپنگ بیگ اٹھائے اپنے روم میں آ گئی۔ اصل کو اپنا روم میں گرمائش محسوس ہوئی۔ کیا حارث یہاں آیا تھا؟ یہاں اصل نے سوچا، پر وہ کیوں آئے گا یہاں؟ حارث اصل کے روم میں موجود تھا اور اس نے اصل کے چہرے پر جازل کے دیے ہوئے گفٹ کے تاثرات دیکھے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اس کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اصل نے بیگ میں سے بلیک کلر کا ویلویٹ کا کوٹ اور ایک نیٹ کی میکسی نکالی۔ یہ ریڈ رنگ کی ہاف سلیو میکسی تھی، اس کے اوپر جگہ جگہ نگ لگے ہوئے تھے جو بہت چمک رہے تھے۔ دوسرا شاپر میں نیکلس اور گولڈن کلچ تھا اور تیسرے بیگ میں خوبصورت بلیک ہیلز تھی جس پر نگ چمک رہے تھے۔ اسے ساری چیزیں بہت پسند آئی تھی۔ سامان بیڈ پر رکھ کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلی گئی تھی۔ حارث اوپر والے فلور کے ٹیریس پر کھڑا تھا، وہاں سے اصل کا روم نظر آتا تھا۔ وہ اصل کو تیار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اصل ریڈ میکسی پہنی ہوئی تھی، اس نے بالوں کو کینچے سے کرل کیے ہوئے تھے، لائٹ میک اپ کیا تھا، ریڈ رنگ کی لپسٹک اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اصل دور سے ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حارث جازل کا مائنڈ ریڈ کر چکا تھا کہ جازل اسے کیا سرپرائز دینے والا تھا۔ اصل کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، حارث کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا اصل بھی جازل کو پسند کرتی ہے؟ حارث کا دل اس بات کو سوچ کر ڈوبا جا رہا تھا۔
اس کی خوبصورت آنکھیں چمک رہی تھی. وہ جب اداس ہوتا اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا اور اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا تھا جب تک اس کی اداسی ختم نہیں ہو جاتی تھی. اچانک باہر برف باری ہونا شروع ہو گئی تھی. اصل روم سے باہر لاؤنج میں آئی تو جازل کی نظریں اصل پر ٹک گئی تھی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو. وہ بہت خوبصورت تھی پر آج انتہا کی حسین لگ رہی تھی. چلو اب چلتے ہیں. رات کے 9 بج رہے تھے. وہ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے کسی سنسان روڈ کی جانب جا رہے تھے. حارث بھی اپنی بلیک مرسیڈیز میں ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا. شہر سے دور ایک بہت شاندار ہوٹل پلس کلب تھا. جازل نے اپنی کار اس ہوٹل کے سامنے روکی. ہوٹل کے سامنے کچھ ورکر کھڑے تھے. ان کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا. جب کوئی کسٹمر آئے تو وہ ان کا اچھے سے استقبال کرے. ورکر نے کار کو دیکھا تو ان ورکرز میں سے دو ورکرز اس کی کار کے پاس آئے. ایک ورکر نے اصل کی سائڈ کا گیٹ کھولا اور وہ باہر نکل آئی اور دوسرا جازل کی سائڈ کی طرف چلا گیا. جازل کار سے اتر گیا تھا. اس نے چابی ورکر کو دی اور خود اصل کے پاس چلا گیا. اس نے اپنا ہاتھ اصل کے سامنے بڑھایا. اصل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر وہ دونوں ہوٹل کے اندر چلے گئے. حارث اپنی کار میں بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس کا دل بند ہو رہا تھا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. اصل کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس سے یہ احساس ہوا تھا کہ اصل بھی جازل کو پسند کرتی ہے. وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں نہیں رکا. وہاں سے فارم ہاؤس کی طرف جاتے روڈ پر اپنی گاڑی کو موڑ دیا. حارث کا کوئی پیچھا کر رہا تھا. یہ بات حارث کو پتہ نہیں چلی تھی کیونکہ وہ بہت اداس تھا. اس کے دل و دماغ پر صرف اصل چھائی ہوئی تھی. یہ ایک بہت طاقتور ویمپائر تھا جسے ڈیمن ویمپائر نے حارث کو مارنے کا حکم دیا تھا. حارث نے اپنی کار فارم ہاؤس کے سامنے روکی. حارث اتر کر فارم ہاؤس میں جا ہی رہا تھا. اس کے سامنے وہ ویمپائر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. تیزی سے اڑتے ہوئے اس ویمپائر نے حارث کے چہرے پر حملہ کیا. حارث زور سے زمین پر گر پڑا. اس نے سوچ لیا تھا وہ وولف کے روپ میں نہیں آئے گا. وہ انسانی روپ میں ہی اس ویمپائر کا مقابلہ کرے گا. وہ تیزی سے اٹھا. اس ویمپائر کی گردن پکڑی. وہ ویمپائر دہاڑ رہا تھا. حارث کو بہت غصہ آ رہا تھا. حارث کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سے اصل کے ڈیڈ ڈیمن نے بھیجا ہے. اس نے اپنی طاقت سے اس کی گردن موڑ دی اور اسے زمین پر پھینک دیا. اس ویمپائر کی سانسیں ابھی باقی تھی. حارث پر پھر سے حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا. حارث کو اس کی سوچ کا اندازہ ہو گیا تھا. حارث 1 سیکنڈ کی رفتار میں فارم ہاؤس کے اندر گیا. اس فارم ہاؤس میں ایک روم تھا. یہاں بہت سی نوکدار لکڑیاں رکھی تھیں. یہ لکڑیاں حارث نے ویمپائر کو ختم کرنے کے لیے ہی تیار کی تھی. جب اسے پتہ چلا کہ اس کے پیرنٹس کو ویمپائر نے مارا تھا اس دن سے وہ اپنے فارم ہاؤس کے قریب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کی تیز نوک دھار والی لکڑیاں بنا کر اس روم میں رکھ لیتا. وہ لکڑی لے کر باہر آیا اور اس ویمپائر کے سینے میں گھونپ دیا. وہ ویمپائر وہیں مر گیا. اس ویمپائر پر آگ لگائی اور خود فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا. اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا. اس کے چہرے پر اس ویمپائر کے ناخن کے نشانات پڑ گئے تھے. حارث نے اس نشانات پر ہاتھ لگایا تو وہ نشان غائب ہو گئے تھے. ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا. بہت سے کپلز اس ہوٹل میں ڈنر کے لیے آئے ہوئے تھے. اس ہوٹل میں تو 1 ویک پہلے بکنگ کروانی پڑتی ہے. اصل نے چمکتی لائٹس کو دیکھ کر جازل سے کہا. ہاں میں جب لندن میں تھا تب ہی کروا لیا تھا. اسے ان چمکتی لائٹ سے کسی کی یاد آ رہی تھی. بار بار اس کی نظر ان چمکتی جل بجھ لائٹ پر جا رہی تھی. حارث کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں جب 2 شیڈ میں چمکتی تھی. اس نے پہلی حارث کی آنکھیں چمکتی ہوئی اتنے قریب سے دیکھی تھی اس رات. وہ کیوں سوچ رہی تھی حارث کا اور اس وقت جب وہ جازل کے ساتھ تھی. اصل نے سوچتے ہوئے لائٹ پر سے اپنی نظریں ہٹا لی تھی. آرڈر وہ پہلے ہی دے چکے تھے. ان کا آرڈر آ چکا تھا. وہ ڈنر کر رہے تھے. اصل کا ویسے ہی دل کچھ عجیب ہو رہا تھا. یہاں موجود انسانوں کی بلڈ کی اسمیل اسے بہت زیادہ آ رہی تھی. اس نے تھوڑا ہی ڈنر کیا تھا پھر اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا. تم ڈنر کیوں نہیں کر رہی اصل؟ جازل نے اصل کی طرف دیکھا تو وہ بے چین سی لگ رہی تھی. میرا دل نہیں کر رہا اور کھانے کو. جازل میں باہر جا رہی ہوں. تم ڈنر کر کے آ جانا. اوکے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں. جازل بھی اٹھتا ہوا بولا. ارے تم ڈنر کر لو پھر آ جانا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا اس طرح تم میری وجہ سے ڈنر چھوڑ دو. نہیں ایسی بات نہیں ہے اصل. اوکے تم باہر چلو میں آتا ہوں. اسے ہاف پیمنٹ کرنی باقی تھی اس لیے وہ رک گیا تھا. اصل باہر آئی. وہ کار کے گیٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی. اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے.
اس کے کانوں میں حارث کی آواز آئی۔ اصل کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا پر حارث تو وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر حارث کے پاس چلے جائے۔ یہ خیال اس کے دل میں کیوں آ رہا تھا؟ اور ابھی اس وقت جب وہ جازل کے ساتھ تھی، جازل کو پسند کرتی تھی۔ جازل بھی ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ جازل نے رنگ نکال کر اصل کے سامنے کی۔ بہت خوبصورت رنگ تھی، 3 رنگوں والی۔ ول یو میری می؟ اس نے مسکرا کر اپنا ایک ہاتھ اصل کے سامنے کیا۔ اصل نے جازل کی طرف دیکھا تو اسے حارث کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حارث کی گرے بلیک آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اصل نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ آئی ایم سوری، میں تم سے منگنی نہیں کر سکتی جازل، وہ بول کر وہاں سے چلی گئی۔ جازل اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہا۔ جازل اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر کار میں بیٹھنے ہی والی تھی۔ اسے جازل کا خیال آیا، وہ جازل کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ اتنے میں جازل کار کے پاس آیا۔ سوری جازل، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اصل نے گیٹ کا دروازہ واپس بند کیا اور جازل سے کہنے لگی، اٹس اوکے، چلو گھر چلتے ہیں۔ اصل نے سر کو ہلایا اور کار کے دوسرے سائڈ چلی گئی۔ گیٹ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ جازل بھی بیٹھ گیا تھا۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جازل نے ایک نظر اصل کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑی اس کے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ جازل کی آواز اصل کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک پڑی۔ مجھے خود پتہ نہیں، اس کو کیا بتاؤں؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ پتہ نہیں، اصل نے ادھورا سا جواب دیا۔ میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اصل، تم میری سب سے اچھی کزن ہی نہیں، میری دوست بھی ہو، اور میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، پر میں غلط تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اصل کو بتانے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تم کو پسند کرتی ہوں، پر مجھے لگتا ہے شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا سمجھوں میں اس بات کا مطلب تمہاری؟ گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے جازل نے اپنا رخ اصل کی طرف کیا۔ جازل کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، پر وہ الجھ گئی تھی۔ حارث اور جازل کے بیچ۔ جازل اس کے لیے بہت اہم تھا، اور حارث کون تھا جو اس کے حواسوں پر سوار تھا؟ اوپر سے میں ایک ویمپائر ہوں۔ اف، میں کتنی الجھن میں ہوں۔ اصل نے جازل کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچا، کیا ہم اس پر کل بات کریں؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اصل نے کہا اور کار سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اوکے جازل بھی کار سے باہر نکل کر گھر میں چلا گیا۔ جازل اور اصل اپنے روم میں چلے گئے۔ کیٹی ابھی تک اپنی موم کے گھر ہی تھی۔ اصل روم میں آئی، اس کا دل حارث کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ واپس روم سے باہر لاؤنج میں آئی۔ جازل کے روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ کوٹ پہن کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی حارث کے بنگلے کے سامنے جا کے رک گئی۔ سوچنے لگی اندر کیسے جائے، کیونکہ وہ حارث کو بس ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ویمپائر پاورز استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر ڈور بیل بجا ہی دی۔ کچھ ہی دیر میں ڈور کھل گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اندر حارث کا خاص ملازم تھا، اور ملازم اصل کو جانتا تھا کہ یہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے، اور حارث سے بات کرتے ہوئے بھی اس نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے حارث سے ملنا ہے۔ حارث صاحب گھر میں نہیں ہیں، ملازم نے بتایا۔ اوکے، آپ اسے میرے آنے کا نہیں بتائیے گا، میں خود مل کر بتا دوں گی۔ اصل کے چہرے پر جو خوشی کی چمک تھی وہ ساری اڑ گئی تھی۔ ملازم نے یہ بات نوٹ کی تھی، اصل نے کہا، اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ ملازم سمجھ گیا تھا دونوں کے درمیان کچھ تو ہے، اس لیے اصل اتنی رات کو حارث سے ملنے آئی ہے، اور تیار بھی ہے، اتنا جیسے ڈنر یا پارٹی میں جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہی سوچتا جو حارث کے ملازم نے سوچا۔ اصل اور حارث کے بارے میں حارث نے منع کیا تھا کبھی کسی کو اس کے فارم ہاؤس کا ایڈریس نہ بتائے۔ ملازم نے اس معصوم لڑکی کا چہرہ اداس دیکھا تو اس سے ایڈریس بتانے کا سوچ لیا۔ اصل بیٹی، ملازم کی آواز پر وہ رک گئی۔ وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہے، میں آپ کو وہاں کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں۔ اصل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ملازم سے ایڈریس لے کر وہ بنگلے سے باہر آئی، واپس گھر کے اندر گئی، وہاں سے کار کی چابی لی اور کار میں بیٹھ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ فل اسپیڈ میں اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کوئی تھا جو مسلسل اصل پر نظر رکھا ہوا تھا۔ اصل کے ڈیڈ کے کہنے پر جیک نے اصل کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اصل کو دیکھتے ہی اس کا دل اصل پر آ گیا تھا۔ اس بات کا علم اصل کو نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیک اصل کے ڈیڈ
ویمپائر کے دوست کا بیٹا تھا، ایک خطرناک ویمپائر جس کا نام جیک تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کا خون پی کر ان کی جان لی تھی۔ وہ ینگ ویمپائر میں سب سے زیادہ طاقتور ویمپائر تھا۔ اسے سارے چھوٹے موٹے ویمپائر ڈرتے تھے۔ ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد ہارس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ سامنے سے آتی ایک کار سے اس کی کار بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس سے اب بھی کچھ نہیں ہوا تھا، پر سامنے کار میں بیٹھے دو کپلز بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہ کار سے اتر کر باہر آئی۔ اس روڈ پر بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر روڈ پر ٹرانسپورٹ کم تھی۔ 6-7 لوگ کار ایکسیڈنٹ دیکھ کر کار کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ اصل بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کر کار کے قریب آئی۔ وہاں موجود لوگ اصل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس خوبصورت لڑکی کی کار سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر اس کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ان کپلز کا بہت خون بہہ گیا تھا، سارا خون روڈ پر پڑا تھا۔ اصل کا سر چکرانے لگا تھا۔ خون کو دیکھ کر وہ اپنے ویمپائر روپ میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرے پر بلیک اور ریڈ لائنز ابھرنے لگی تھیں، آنکھیں ریڈ ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ اس خوبصورت پری جیسی لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئے تھے اور اسے ڈر کے دور بھاگنے لگے تھے۔ اسے پہلے اصل ان لوگوں سے کچھ کہتی، جیک ان کے سامنے آ گیا۔ وہ بھی ویمپائر روپ میں تھا۔ وہ زوردار گرجا، تم انسانوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ باری باری 1 سیکنڈ میں ان لوگوں پر جھپٹا اور ان کا خون پی گیا۔ جب بھی کوئی انسان کسی ویمپائر کو اس کے ویمپائر روپ میں دیکھ لیتا تھا تو وہ انسان زندہ نہیں بچتا تھا۔ اس کی پاورز اتنی تھی کہ 1 سیکنڈ میں ان انسانوں کا خون پی کر ان کو پھینکتا جا رہا تھا۔ اصل یہ سارا منظر دیکھ کر چیخی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ 2 انسان جو تیزی سے اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ رہے تھے، وہ اس کے سامنے آ کے رک گیا۔ ہا 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 پرنسس، جسے ہم نے دیکھ لیا ہمارے اس اصلی روپ میں، ہمارے اس ویمپائر روپ میں، اس کا مرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بدصورت آواز میں بول کر وہ ان 2 انسانوں پر لپکا ہی تھا۔ اصل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اب غصے میں بولی تھی، اس کے وجود سے غصہ جھلک رہا تھا۔ کار میں بیٹھا شخص جلدی وہاں سے کار کو ریورس کر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے پرنسس؟ اب وہ ہماری کمپلین کر دے گا ویمپائر کورٹ میں اور ہم سارے ویمپائر مارے جائیں گے۔ وہ اس کے نزدیک آ کے بولا۔ وہ پیچھے ہوئی، مجھ سے دور رہو، اور ہاں، اچھا ہے تم ویمپائر مر جاؤ جو ہم انسانوں کا خون پی کر انسانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ ہا ہا ہا، تم انسان نہیں ویمپائر ہو، ڈیمن انکل کی بیٹی ہو۔ اچھا، تو تم کو ڈیمن ویمپائر نے بھیجا ہے؟ تم لوگ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے سب؟ وہ زور سے چلائی۔ اس کا انسانی روپ واپس آ گیا تھا۔ جیک واپس آ جاؤ۔ اس سے پہلے جیک کچھ کہتا، جیک کے کانوں میں ڈیمن ویمپائر کی آواز گونجی تو وہاں سے ان سب انسانوں کی ڈیڈ باڈی کو لے کر وہ غائب ہو گیا۔ اصل ان کپلز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اصل تم سے، تمہاری وجہ سے اتنے لوگ مر گئے۔ وہ وہیں روڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں بننا ویمپائر، مجھے نہیں پینا خون کسی انسان کا، وہ چیخ چیخ کر خود سے کہہ رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے کچھ دیر پہلے ہاسپٹل میں کال کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ اب ایمبولینس آ گئی تھی۔ ایمبولینس میں ان کپلز کی ڈیڈ باڈی ڈال کر ایمبولینس لے جا چکی تھی۔ وہ اٹھی، اپنی کار میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی طرف جانے والے راستے پر کار موڑ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کپلز کا چہرہ بار بار اس کی نظروں میں آ رہا تھا۔ اس سے بہت کچھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 لوگ جان سے چلے جائیں گے، اور یہ دکھ الگ تھا، وہاں موجود لوگوں کی جان بھی اس کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ ایسا تو وہ صرف موویز میں دیکھتی تھی، ریئل لائف میں دیکھنا کتنا تکلیف اور دکھ دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس نے کار فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ ہارس اس وقت اس جگہ موجود تھا جہاں وہ لکڑی تیار کرتا تھا۔ اسے اصل کا خوبصورت چہرہ جس پر اسمائل تھی، اور وہ جازل کے ساتھ تھی۔ ہارس کے سامنے وہی منظر آ رہا تھا کہ جازل کے ساتھ وہ خوش ہے، اب وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصل کار سے نکل کر فارم ہاؤس کے اندر آ گئی۔ فارم ہاؤس کا گیٹ لکڑی کا تھا، آسانی سے کوئی بھی کھول سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اب اندر کی طرف جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس میں بہت سارے درخت لگے تھے۔ ایک جگہ بڑا سا لکڑی کا جھولا ڈال دیا ہوا تھا، اور وہیں قریب میں ہارس کی کار پارکنگ ہوئی تھی۔ اس نے نہ جانے کیوں یہاں آ کر بہت سکون ملا تھا۔ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر راستہ دیکھنے لگی، کس طرف سے جائے۔ وہ چند قدم چلی تو اسے ٹھک ٹھک آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی سمت جانے لگی۔ قریب پہنچی تو وہاں روشنی جل رہی تھی، اور ہارس لکڑی پر کلہاڑی سے لکڑی کو شیپ دے رہا تھا۔
حارث اصل کی یادوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے کچھ احساس نہیں ہوا تھا کہ اصل وہاں آ چکی ہے۔ بلیک شرٹ پر آف وائٹ پینٹ آستین کونی تک فولڈ ہوئی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا بلا شبہ۔ کچھ پل وہ اس سے یوں ہی کام کرتے ہوئے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئی۔ اس نے کلہاڑی کو لکڑی پر ٹکا کر سامنے دیکھا تو اصل سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس سے یہاں دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ وہ اصل کے قریب آیا۔ اصل کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ جس دکھ میں تھی وہ صرف حارث سمجھ سکتا تھا۔ حارث سے اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اصل وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تو کبھی نہیں تھے، پر محبت نے اصل کو حارث کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے حارث کے گلے لگ گئی تھی۔ حارث جو نا امید تھا اس کے اس طرح گلے لگ جانے سے بے حد خوش ہوا تھا۔ اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ حارث مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، وہ انڈائریکٹ اپنے لو کا اظہار کر رہی تھی۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حارث نے نرمی سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹایا۔ اصل اس سے الگ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حارث کی گرے اور بلیک شیڈ خوبصورت آنکھوں سے تپش اصل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ویمپائر نہیں بننا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے وہ معصوم انسان یاد آئے تھے جن کا خون ایک ویمپائر نے پی کر بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ حارث نے کچھ ہی سیکنڈ میں اصل کے دماغ میں چلتی ہوئی سوچ پڑھ لی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کچھ دیر پہلے وہ سب جان چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں بننا ویمپائر، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ بجلی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے جیسے کوئی طوفان، بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ اصل کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ان بادلوں کی گرج سے اس خیال کو جھٹک کر وہ حارث کے ساتھ چلی گئی۔ بہت ہی عمدہ لاؤنج تھا، ہر چیز لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ لکڑی سے بنے کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ حارث بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حارث کی نظریں اصل پر ٹک گئی تھی۔ وہ ریڈ میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اصل جو لاؤنج میں پڑی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اپنے اوپر تپش کا احساس نے اسے حارث کی طرف متوجہ کیا۔ حارث کا اس طرح دیکھنا اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا، پر اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ اس کے گال گلابی ہو گئے تھے، آنکھیں شرم کے مارے اصل نے جھکا لی تھی۔ حارث اس کی ہر ادا پر مر مٹا تھا۔ اصل کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اصل کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اسے پرپوز کر دے گا۔ ابھی تو وہ حارث کے اتنے قریب آئی تھی۔ ہاں کروں گی، اصل نے حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جب تم شادی کرو گی تو تمہاری ویمپائر طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور تم ایک انسان ہی رہو گی۔ پھر تم کبھی ویمپائر نہیں بن سکو گی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ حارث اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ وہ انسان رہے گی۔ حارث اٹھ کر اصل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ ڈیمن ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے ہم دونوں کو الگ کرنے کی اور تم کو انسانی بلڈ پلانے کی، تاکہ تم پوری طرح ویمپائر بن جاؤ، ایک پاورفل ویمپائر۔ نہیں، میں کبھی انسان کا بلڈ نہیں پیوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور نہ تم سے الگ ہونا ہے حارث کی شولڈر پر سر رکھ کر اس نے کہا۔ بڑی بڑی گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ابھی تک بادل گرج رہے تھے اور اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ دوسری طرف، کیا حکم ہے آپ کا ڈیمن انکل؟ جیک نے سر جھکا کر ڈیمن سے پوچھا۔ تم اسی وقت حارث کے فارم ہاؤس پر جاؤ اور اس حارث کو ختم کر دو۔ اصل کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آؤ۔ ابھی اصل کی پاورز اس کے پاس پوری طرح نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تم اسے آسانی سے اپنے ساتھ لا سکتے ہو۔ آج ہی اسے انسانی خون پینا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ کو انسان نہیں ایک ویمپائر ہی مانے اور اس وولف حارث سے بھی نفرت کرے جس کے خاندان والوں نے اس کی ماں کو مار ڈالا۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ جاؤ، اصل کو میرے پاس فوراً لے کر آؤ۔ جیسے آپ کا حکم ڈیمن انکل۔ جیک اپنے ساتھ 2 ویمپائرز لیے فوراً حارث کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ اپنی طاقت سے وہ کچھ ہی منٹ میں فارم ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔